الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر جو ہے یہ بڑی اہم نوعیت کا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریونیو ہیرارکی میں اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں، تو اگر کسی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو اگر وہ چیلنج کرنا چاہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہیں، کون کون سا فورم ہے۔ تو اس میں فورم متعین کر دیا گیا لینڈ ریونیو ایکٹ میں، سیکشن 161 میں لینڈ ریونیو ایکٹ میں اپیل کا رائٹ دیا گیا ہے کہ اگر کسی سبارڈینیٹ ریونیو آفیسر کے فیصلے کے خلاف کسی کو اعتراض ہو یا مطمئن نہ ہو یا آبجیکشنیبل ہو تو وہ ویئر ہی کین فائل این اپیل۔ 161 میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ سارا بتا دیا ہے کہ اپیل کہاں پہ فائل ہو۔ تو اپیل جو ہے وہ اگر تحصیلدار صاحب کا فیصلہ یعنی اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 یا 2 کا فیصلہ ہے تو اس کی اپیل کہاں لائی کرے گی؟ Who is the competent authority to hear the appeal؟ وہ کلیکٹر ہے جس کے پاس اپیل فائل کی جاتی ہے۔ اب کلیکٹر دو قسم کے ہیں، کلیکٹر تحصیل میں بیٹھتے ہیں یعنی اسسٹنٹ کمشنر جو ہوتا ہے سب ڈویژن کا، اس کو اس کے ساتھ ساتھ کلیکٹر کی پاورز بھی دی گئی، اور جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے ہیں ضلع کے، ان کو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی پاور دی گئی۔ تو یہ دو قسم کے کلیکٹرز ہوتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر بھی بطور کلیکٹر کام کرتے ہیں تحصیل لیول پہ، اور جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے ہیں وہ سارے ضلع کے کلیکٹر ہوتے ہیں، اس میں سب تحصیلیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ وہ ضلع کے کلیکٹر ہیں، ان کو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی تحصیلدار صاحب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، مثلاً اگر وہ لگان کا فیصلہ کرتے ہیں یا درخواست بے دخلی کا فیصلہ کرتے ہیں یا لینڈ کی رینٹ کی انہانسمنٹ کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا سیکشن 44 کے تحت کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا سیکشن 42 کسی انتقال کا فیصلہ کرتے ہیں یا اور کوئی فیصلہ کسی اپلیکیشن پہ کرتے ہیں، تو پھر اس کی اپیل کہاں جائے؟ اگر وہ بندہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے، اگریڈ پرسن وہ نہیں پسند کرتا کہ فیصلہ درست ہوا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ He may file an appeal before the collector under section 161 of the Land Revenue Act۔ یہ اس کے بارے میں ہے، اور وہ اپیل فائل کرے گا کلیکٹر صاحب کے پاس تحصیل میں ہی، اسی تحصیل میں ہی اسسٹنٹ کمشنر کو پاور دی گئی ہے۔ اب اس میں ایک اور فرق ہے، سیکشن 135 جو پارٹیشن کی ہے، اس پارٹیشن پہ ہم لیکچر دیں گے لمبا چوڑا، اس کے تابع اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے یعنی پارٹیشن کیسز میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی اپیل جو ہے یہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس ہے، یہ تحصیل کلیکٹر کے پاس نہیں جائے گی۔ یعنی ایک ہی اپیلوں میں صرف ایک چیز جو ہے نا اس کی اپیل، ایک میٹر کی اپیل ڈائریکٹلی ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس جائے گی۔ باقی سب اپیلیں جو تحصیل لیول پہ فیصلے ہوں گے اور تحصیلدار صاحب کریں گے، چاہے وہ نائب تحصیلدار صاحب ہیں یا بڑے تحصیلدار صاحب یعنی اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 ہے، کیونکہ تحصیلدار کو چیف آفیسر کہا جاتا ہے ریونیو کا، تحصیل کا۔ اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ان کی اپیل کہاں پہ جائے گی؟ تحصیل کلیکٹر کے پاس، لیکن تقسیم کی اپیل صرف اور صرف ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس جائے گی۔ یعنی کیونکہ تقسیم کو بڑا اہم معاملہ سمجھا جاتا ہے تو انہوں نے اس کی اپیل کا رائٹ بھی یا حق جو ہے یا سننے کا اختیار بڑے آفیسر کو دیا ہوا، اس لیے اس کے پیچھے فلاسفی یہ ہے، تو وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جائے گی۔ تو یہ اپیلوں کا سسٹم ہے یہ ہمارا جو دیا گیا 161 میں۔ اسی طرح اگر کوئی کلیکٹر صاحب یعنی تحصیل کلیکٹر یعنی کلیکٹر صاحب کو فیصلہ کرتے ہیں اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں، یعنی 10,000 تک تو تحصیلدار کو اختیار ہے کہ وہ مقدمات کی سماعت کر سکتا ہے جس کی مالیت 10,000 روپے ہے۔ اگر اس کے اوپر کی مالیت کے کیسز ہیں تو وہ ڈائریکٹلی کہاں پہ فائل ہوں گے؟ کلیکٹر کے پاس، تحصیل کلیکٹر کے پاس۔ اور اگر تحصیل کلیکٹر صاحب اگر فیصلہ درست نہیں فرماتے یا کسی کو اس کے خلاف گریونس ہے یا اس کو پسند نہیں کیا یا وہ کہتا ہے یہ غلط ہوا ہے، تو ویری کین فائل دا اپیل، وہ پھر کمشنر صاحب کے پاس اپیل جائے۔ یعنی تحصیل کلیکٹر یا ڈسٹرکٹ کلیکٹر دونوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کہاں پہ جائے گی؟
कमिश्नर के पास, जो डिवीजन के कमिश्नर होते हैं। आजकल तो कमिश्नर साहबान ने बड़ा महदूद काम अपने पास रखा हुआ है, और उनके साथ एक एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू होते हैं, वो ज़्यादातर रेवेन्यू केसेस उनके पास जाते हैं, वो उनके अपीलों की समाप्त करते हैं। वो कमिश्नर साहब की पावर्स को एंजॉय करते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर तो डिप्टी कमिश्नर है, लेकिन पावर्स किसको दे दी गई हैं? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को। तो वो बतौर कलेक्टर समाप्त करते हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर बड़े मसरूफ होते हैं। इसी तरह कमिश्नर साहब की इंतजामी ड्यूटियाँ होती हैं, उनकी सहूलत के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनके साथ ये 2 पोस्टें क्रिएट की गई हैं। यानी जो कलेक्टर साहब हैं डिस्ट्रिक्ट, उनके साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू का ओहदा दिया गया है, जो रेवेन्यू के केसेस को समाप्त करते हैं। इसी तरह कमिश्नर साहब के साथ एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू का ओहदा जो है वो क्रिएट किया गया है, ताकि वो उनकी समाप्त करें। कमिश्नर साहब के पास इतना वक्त नहीं होता, या वो मसरूफ होते हैं, या सारा डिवीजन होता है उनके पास, तो ये सहूलियात दी, लेकिन पावर वो कमिश्नर की इस्तेमाल करते हैं। तो ये हिरार्की है अपीलों की। अगर कमिश्नर साहब कोई फैसला करते हैं, तो वो अगर बतौर ओरिजिनल उनका कोई इख्तियार है, तो वो अपील जाएगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। अदरवाइज उनके फैसले के खिलाफ निगरानी होगी। निगरानी जिसको कहते हैं रिवीजन, वो अपील नहीं होगी। लेकिन अपील जो है सिर्फ ऐसी सूरत में होगी अगर नीचे वाली अदालत का फैसला और ऊपर वाली अदालत का फैसला एक ही होगा, तो फिर उसमें अपील नहीं हो सकेगी, बल्कि उसमें निगरानी होगी। मतलब अगर तहसीलदार का फैसला और एसी का फैसला एक जैसा है, जो तहसीलदार साहब ने फैसला किया वो एसी साहब ने भी उसको अपहेल्ड कर दिया अपील, तो अब आगे जाना है उसने ऊपर, तो वो अपील नहीं कर सकते, क्योंकि 2 कोर्टों का फैसला एक जैसा है। अब वो क्या कर सकेंगे? निगरानी, जिसको रिवीजन कहते हैं, एडिशनल कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास। तो ये इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो ये अपील का एक, अब जो कमिश्नर का फैसला है वो पहले ही अपील में हुआ है, और 2 मामला नीचे वाले, अब वहां तो रिवीजन ही जाएगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। निगरानी उसको कहते हैं। ये इसकी तरफ में आता हूँ, निगरानी क्या होती है। तो ये अपील जो है ये हक होता है किसी पार्टी को। दिस इज द कंप्लेंट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ दिस सबऑर्डिनेट कोर्ट, और दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मैटर। ये उसकी एक तसलसल होता है, ये एक राइट बन जाता है पार्टी का, उसको मौका दिया जाए कि वो एजिटेट कर सके जो फैसला उसके खिलाफ हो उसके बारे में, ऊपर वाली कोर्ट। तो ये हिरार्की क्या बनी? तहसीलदार, नायब तहसीलदार का फैसला अगर हो एक्सेप्ट पार्टीशन केसेस, तो देन द पार्टी मे फाइल अपील बिफोर द कलेक्टर तहसील अंडर सेक्शन 161 ऑफ द लैंड एक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फैसला है और तहसील कलेक्टर दोनों के फैसला जाता है, किसी का भी फैसला है, तो उसके खिलाफ अपील जो है वो कमिश्नर साहब के पास है, और वो सुनते कौन है? एडिशनल कमिश्नर है। अगर कमिश्नर साहब का कोई फैसला है तो उसमें निगरानी होगी कहाँ पे? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मैटर नहीं है, 164 वो निगरानी को डील करता है, रिवीजन को 164। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बहुत वास्ट पावर है, कमिश्नर साहब को बड़ी वास्ट पावर है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बड़ी वास्ट पावर है कि वो अगर निगरानी जिसमें अपील ना हो रही हो, और वो निगरानी में किसी भी फाइल को तलब करके उसको देख सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। तो ये 164 जो है ये निगरानी को डील करती है, 161 जो है ये अपील को डील करती है। अब देखना ये है कि ये जितने मैटर्स हैं, अपील, निगरानी, इनकी व्हाट आर द लिमिटेशन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दीज मैटर्स। यानी अगर आपने तहसीलदार के फैसला के खिलाफ ऊपर जाना है, यानी कलेक्टर तहसील के पास अपील करने के लिए, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास तहसील मैटर में जाना है, तकसीम मैटर्स में, तो फिर व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन अपील बिफोर द तहसील कलेक्टर एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? तो वो 30 डेज। You have to make an file an appeal within 30 days against the judgment and decree and order of any order of the तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो ये 30 डेज इसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको जाना पड़ेगा। ये 162 में लिखा हुआ है।
یعنی لمیٹیشن کے بارے میں جو سیکشن ڈیل کرتی ہے وہ 162 ہے لینڈ ریونیو ایکٹ. لیکن اگر آپ نے کلیکٹر کے فیصلے کے خلاف جانا ہے یعنی ایز ویل ایز تحصیل کلیکٹر یا ڈسٹرکٹ کلیکٹر, وٹ از لمیٹیشن, اس کی لمیٹیشن بڑھ جائے 60 days کے اندر آپ وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں. یعنی ایڈیشنل کمشنر ریونیو کے پاس وہ 60 دن کے اندر یعنی کمشنر صاحب کے پاس آپ جا سکتے ہیں, اس کی میعاد 60 days ہے. یعنی تحصیل کلیکٹر کے پاس جانے کی میعاد کتنی ہے, یا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس اگر کوئی اپیل آپ نے فائل کرنی ہے تو اس کی میعاد ہے 30 days. لیکن اگر آپ نے ان دونوں کے فیصلوں کے خلاف اوپر کمشنر کے پاس جانا ہے جو ایڈیشنل کمشنر ریونیو میٹر سنتے ہیں تو ان کی میعاد کتنی ہے 60 days, یعنی 60 دن کے اندر اندر آپ فائل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے بورڈ آف ریونیو میں نگرانی فائل کرنی ہے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے فیصلے کے خلاف, کمشنر کے فیصلے کے خلاف, تو پھر آپ اتنی مدت میں جا سکتے ہیں, وہ ہے 90 دن 90 days میں آپ وہ جو ہے نا وہ نگرانی جو ہے وہ فائل کریں بورڈ آف ریونیو. تو یہ ان کی لمیٹیشن کا سلسلہ ہے. تو اب میں نے 3 سیکشن کا آپ کو بتایا. 61 جو ہے یہ اپیل کے بارے میں, 161 162 جو ہے یہ لمیٹیشن کے بارے میں, جیسا کہ میں نے بیان کیا 30 days 60 days اور 90 days. اور یہ 164 جو ہے یہ ریویژن کے بارے میں, نگرانی کے بارے میں. اگر کوئی بھی بندہ اگری ہے چاہے کسی پر نگرانی بعض پر ڈائریکٹلی ہو سکتی ہے بورڈ آف ریونیو. بورڈ آف ریونیو آج خود بھی کسی کیس کی سماعت کر سکتا ہے مجھے کو طلب کر کے. واسٹ پاورز ہیں بورڈ آف ریونیو کے پاس ٹو ہیئر دا ریویژنز اگینسٹ دی آرڈرز آف دی سبارڈینیٹ کورٹس. تو یہ تو بڑی عدالت ہے, وہ سینئر عدالت ہے, بہت سب سے بڑی عدالت ہے. جس طرح 115 کی پاور ہائی کورٹ کے پاس یا ڈسٹرکٹ جج کے پاس بھی ہے, اسی طرح کمشنر کے پاس بھی اور بورڈ آف ریونیو کے پاس بھی یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی کیس کی مثل کو فائل کو طلب کر کے نگرانی کے طور پر اس کی سماعت کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سو موٹو ریویژنل پاورز. سو موٹو ریویژنل پاورز بھی ہیں, لیکن اگر کوئی شخص درخواست دیتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ نگرانی میں اس کو سماعت کر سکتے ہیں. تو یہ 164 کی پاور ہے بورڈ آف ریونیو کو بھی, کمشنر صاحب کو بھی. تو وہ اپنی علاقے میں اپنے ایریے میں یعنی پورے ڈویژن میں اگر کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا غلط قسم کا فیصلہ کیا ہے اور یہ بڑا قانون کے خلاف ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, تو وہ آج خود بھی اس کا نوٹس لے سکتے. اس کو سو موٹو ریویژنل پاورز کہتے ہیں. تو یہ تھی ہیرارکی اپیل کی. یعنی اپیل کہاں ہونی ہے, تحصیلدار کی, تحصیل کلیکٹر ایکسیپٹ پارٹیشن کیس, ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی اینڈ تحصیل کلیکٹر کے فیصلوں کے خلاف اپیل کہاں ہوگی, بیفور ایڈیشنل کمشنر یعنی کمشنر کے پاس, اور کمشنر کے فیصلوں کے خلاف نگرانی ہوگی کہاں پہ, بیفور بورڈ آف ریونیو. یہ ہیرارکی ہے ریونیو کی, جہاں پہ یہ معاملہ, اس کے اوپر تو کوئی عدالت ہی نہیں ہے. اگر بورڈ آف ریونیو میں جاتے ہیں اور وہاں سے فیصلے سے ڈسسیٹسفائی ہوتے ہیں تو اس میں ایک اور بڑی بات ہے, یہ سیکشن 8 ہے جس میں 1957 بورڈ آف ریونیو ایکٹ ہے 1957 کا, اس میں انہوں نے دی ہوئی ہے کہ بورڈ آف ریونیو کا اگر کوئی فیصلہ غلط آ جاتا ہے اس میں ریویو فائل کیا جا سکتا ہے, نظر ثانی دی جا سکتی ہے اسی کورٹ کو. میں نظر ثانی کی طرف بھی آؤں گا. اب نظر ثانی ہوتی کیا ہے, 163 سیکشن ہے, اس کو ریویو کہتے ہیں, ریویو. اب 3 قسم کی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کسی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں. یا تو اپیل ہے اور اس کے بعد ساتھ نگرانی ہے, جہاں پہ اپیل نہیں کر سکتے وہاں نگرانی ہوگی. لیکن اگر آپ یہ دونوں بھی نہیں کرتے تو پھر ایک اور بھی راستہ ہے, وہ کیا ہے, اس کو ریویو کہتے ہیں. ریویو جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نظر ثانی. اب نظر ثانی کیا ہوتی ہے, یعنی جو کورٹ پہلے کوئی فیصلہ کرتی ہے یا کوئی ججمنٹ پاس کرتی ہے وہ ہی اگر دوبارہ اس پہ نظر دوڑائے تو اس کو نظر ثانی کہتے ہیں. یعنی نظر ثانی جو ہے ریویو ہمیشہ اسی کورٹ میں جاتا ہے جس نے فیصلہ کیا. اپیل ہمیشہ اوپر والی عدالت میں جاتی ہے, نگرانی ہمیشہ اوپر والی عدالت میں جاتی ہے. یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں. جہاں پہ لفظ نظر ثانی آئے گا, ریویو آئے گا, وہاں پہ ہمیشہ
وہی عدالت اس کیس کو سنے گی جس نے وہ فیصلہ کیا. لیکن اگر نظر ثانی کوئی نہیں کرتا اور اس میں چاہتے ہیں اوپر جانا ہے تو اگر اپیل الاؤڈ ہے تو وہ اپیل میں چلے جائیں گے, اگر اپیل الاؤڈ نہیں ہے تو پھر ریویژن میں وہ معاملہ لے کے اوپر چلے جائیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے. تو اب نظر ثانی کا جو طریقہ کار ہے, جو اس کا پیرامیٹرز ہیں وہ 163 میں لینڈ ریونیو ایکٹ میں. اب نظر ثانی ہمیشہ وہ کوٹ کرتی ہے جس نے وہ فیصلہ کیا ہو, اور کس کو درخواست دینی چاہیے؟ اسی عدالت کو جس نے وہ فیصلہ صادر کیا ہو. اور وہ عدالت جو ہے وہ اس پہ دیکھے گی کہ کیا اس میں کوئی نظر ثانی کا کوئی ایسا معاملہ پایا جاتا ہے, کیا اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر وہ معاملہ پایا جاتا ہے تو پھر وہ عدالت جو ہے اس کو نظر ثانی کر سکتی ہے. تو یہ اب نظر ثانی کی وجوہات کے ہیں, واٹ آر دی گراؤنڈ آف ریویو. اب ریویو وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن جس پارٹی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس تھی تو اس وقت اویلیبل نہیں ہو سکتی. بعد میں وہ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ ہوتی ہے, مل جاتی ہے کوئی ایویڈنس, ایسا ڈاکومنٹس مل جاتا ہے جو فیصلے کے لیے بڑا اہم تھا, لیکن ایٹ دی ٹائم آف دا ڈیسیژن دیٹ واز ناٹ اویلیبل, دیٹ واز ناٹ پروڈیوسیبل بفور دا کورٹ. تو اگر وہ مل جائے تو وہ پارٹی سمجھتی ہے کہ اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ فیصلہ ہو سکتا ہے, تو پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ عدالت کو پیش کیا جائے گا کہ جناب یہ ڈاکومنٹ میں یہ بندہ جس کے خلاف آپ نے فیصلہ جو مالک راضی ہے, اس کے پاس تو یہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ تھا لیکن اس وقت یہ مل نہیں سکا, یہ پیش نہیں کر سکا. تو وہ کورٹ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اگر وہ ریلیونٹ ہو تو دین وہ کورٹ جو ہے وہ فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں, نظر ثانی اس کی ہو سکتی ہے, یہ دوبارہ فیصلہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ گراؤنڈ ہے کہ وہ ایویڈنس اس وقت نہیں مل سکتی, اب مل گئی ہے. دوسری گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر آن دا فیس آف اٹ اپیرنٹلی عدالت نے ایسی فاش قسم کی غلطی کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے, جو نظر آ رہی ہے, یعنی عدالت کو کوئی ایسا کام کر دیا جو اس کی اختیار میں نہیں تھا, ایسا فیصلہ یا ایسی معاملہ طے کر دیا ہے کہ وہ اس کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی تھی, یا انہوں نے کوئی ایسا غلط فیصلہ کیا جو آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اپیرنٹلی, تو ایسی صورتحال میں بھی نظر ثانی جو ہے وہ کی جا سکتی, اسی عدالت کو درخواست دی جا سکتی. یعنی اگر تحصیلدار نے انتقال وراثت میں اگر کسی کا حصہ شجرہ نسب میں وہ بندہ موجود تھا اس کو حصہ نہیں دیا, حصہ نہیں دیا حالانکہ اس کا بنتا تھا, تو وہ شجرہ نسب میں موجود بھی ہے لیکن چھوڑ گیا اس کو, تو واٹ از دی ریمیڈی؟ امیڈیٹ ریمیڈی کیا ہوگی؟ وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ وہ پارٹی جو ہے وہ نظر ثانی کر سکتے ہوں گے کہ جناب یہ آپ نے غلطی کر دی, دس از اویلیبل آن دی فیس آف اٹ. آپ کو خیال ہی نہیں آیا, آپ نے دیکھا ہی نہیں, غور ہی نہیں کیا, حالانکہ سب کچھ موجود تھا سبا مثل میں, اور یہ فیصلہ تو اس طرح ہونا چاہیے تھا. تو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے. تو یہ نظر ثانی ہے جو اسی کورٹ میں ہوتی ہے, اور اس میں 2 روپے کا ٹکٹ لگا کے کورٹ فی کا اور ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے فار دی ریویو آف دی آرڈر آف دی کورٹ. تو اس کو نظر ثانی کہتے ہیں, اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب نظر ثانی کا ایک کرائٹیریا دیا ہے 163 میں ریونیو لا میں, یعنی اب کسی اور قانون میں ایسا نہیں ہے. یعنی اگر سول کورٹ کا کوئی فیصلہ ایسا آ جاتا ہے تو وہاں پہ نظر ثانی کا اختیار حاصل ہے اس عدالت کو انڈر سیکشن 114 آف دا سی پی سی ایز ویل ایز آرڈر 47. تو وہاں لکھا ہے کہ آپ اپلیکیشن دیں گے, آپ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نظر ثانی کی درخواست دینا چاہتا ہے تو ہی شوڈ ہیو ٹو ڈپازٹ دا 5,000 روپیز بفور فائلنگ ریویو پٹیشن, اور اگر وہ 5,000 روپے جمع کروائیں گے تو وہ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں فار دا ریویو آف دی ججمنٹ اور آرڈر آف کورٹ. اگر وہ نہیں کرواتے تو وہ ریویو کا نہیں دے سکتے.
وہ نہیں ریویو میں جا سکتے. لیکن ریونیو میں ایسا نہیں. اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہی ان کے جو اپنے رول 1980 کے, اس میں میرا خیال ہے آرڈر 26 ہے, جس میں یہ اجازت ہے کہ کسی بھی ججمنٹ کے خلاف ریویو کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے. لیکن اس میں 10,000 روپیہ جو ہے وہ فیس جمع کروانا پڑتی ہے, اور یہ معاملات وہاں اوپر ایجوکیٹ کرنا پڑتے ہیں. تو اگر ریویو کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ریویو نہ کامیاب ہو تو پھر وہاں پہ فائن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے غلط ریویو دائر کیا. تو یہ ریویو کا تصور موجود ہے. ریویو کا تصور صرف اور صرف فوجداری قانون میں نہیں ہے, لیکن ریونیو لاز میں بھی اور سول لاز میں بھی ریویو کا تصور موجود ہے. اور یہ رائٹ ہے کسی کا, اگر غلط فیصلہ آ گیا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, تو پھر ہی کین فائل اے ریویو پٹیشن بفور دا سیم کورٹ. تو ایسا ممکن ہے, ہو سکتا ہے ایسا. تو یہ ہے ریویو. اب ریونیو میں ریویو کی جو تھوڑی سی انہوں نے ایک طریقہ کار بیان کیا, اس کے بارے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. یعنی اگر جو جس آفیسر نے کوئی فیصلہ صادر کیا ہے اور ہی از اویلیبل آن دا سیٹ ایز ویل, اسی طرح ہی وہ موجود ہے. یعنی اگر آج فیصلہ کیا ہے تو دوسرے دن سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا, اس میں تو ریویو فائل ہونا چاہیے تھا, ریویو ہونا چاہیے اس کو. تو پھر آپ اگر درخواست دیتے ہیں اور وہ آفیسر وہاں پہ موجود ہیں, بے شک وہ 1 سال وہاں رہتے ہیں, 2 سال, جب بھی آپ چاہتے ہیں ریویو دے کے, یعنی ود ان 90 days آپ نے دینا. اس کی میعاد کتنی ہے ریویو فائل کرنے کی؟ جو پارٹی فائل کرتی ہے, کوئی بھی پارٹی فائل کرتی ہے, اس کی لمیٹیشن ہے 90 days. تو آپ اگر اس کے اندر درخواست دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر؟ آپ نے ود لمیٹیشن اپلیکیشن دے دی, اور وہ کورٹ اگر موجود ہے, وہ آفیسر پریزائڈنگ آفیسر وہی موجود ہے جس نے وہ فیصلہ کیا تھا, تو پھر اس کو درخواست دی جائے گی, اور وہ کمپیٹنٹ ہے ٹو ریویو دا پریویس آرڈر. بالکل ان کا اختیار ہے, ان کو کہیں پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ تبدیل ہو گئے ہیں تو پھر لکھا ہوا یہ ہے اس میں کہ پھر آپ کو اوپر والے جو امیڈیٹ باس ہے نا, جو اوپر کنٹرولنگ اتھارٹی ہے تھوڑی سی اوپر, ان سے اجازت لینا. یعنی اجازت اس طرح لینا ہوگی کہ اگر وہ شخص سمجھتا ہے جس کے پاس وہ درخواست دی گئی ہے, بے شک اس نے وہ فیصلہ نہیں کیا, لیکن وہ آفیسر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ریویو کی گراؤنڈز پائی جاتی ہیں, اور وہ اپنا فیصلہ لکھ کے کہ میں اس کو ریویو کرنا چاہتا ہوں, دین ہی کین گیٹ دا سینکشن آف دی کلیکٹر. یعنی اگر تحصیلدار صاحب کے پاس انتقال غلط ہو گیا اور وہ پہلے والے تحصیلدار جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں, اس کی جگہ پہ نئے تحصیلدار صاحب تشریف لے آئے ہیں, تو وہ تحصیلدار صاحب اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی گراؤنڈز مینشن کر کے کہ یہ حالات اور واقعات ہیں, اور اس میں اپنا فیصلہ تحریر کر کے کہ میں اس کو اس طرح ریویو کرنا چاہتا ہوں. There is a need for the sanction of the higher authority who is the collector of the district. تو وہ ان کو لکھ کے بھیج سکتے ہیں, انہوں نے صرف اس کو پرمیشن دینی ہے کہ پلیز جی آپ کر سکتے ہیں, تو پھر ریویو ہو جائے گا. صرف پرمیشن, سینکشن لیں گے تو لکھ کے بھیجیں گے. لیکن آج کل رواج کیا ہے؟ آج کل جناب کلیکٹر صاحب کو سیدھی دکھا دیتے ہیں, اور وہاں سے جناب نیچے رپورٹر پارٹی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ ریویو کی کاروائی کلیکٹر صاحب کر رہے ہیں. ان کو اختیار ہی نہیں ہے, اختیار تو نیچے والے کا ہے, انہوں نے صرف اجازت دینی ہوتی ہے. تو وہاں پہ ساری کاروائی چل رہی ہے. جس آفیسر کا فیصلہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, جس کے پاس ریویو دینا ہے ہم نے. تو یہ ایک سسٹم جو ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے, یہ غلط ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ اچھا نہیں ہے. جس کا اختیار ہے اس کو کرنا چاہیے. کہ وہاں پہ ایک درخواست جاتی ہے کسی 50 سالہ انتقال کے بارے میں, یا 20 سالہ یا 40 سالہ, حالانکہ قانون یہ ہے کہ جو لانگ اسٹینڈنگ اینٹریز ہیں یا فراڈ کے میٹرز ہیں یا جہاں پہ ایویڈنس ریکوائرڈ ہے, وہاں پہ ریونیو کورٹس کا اختیار نہیں ہے. اور پرٹیکولرلی یہ ریویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پہ ریویو میں لے جاتے ہیں, وہاں پہ اور رپورٹیں لے کے اور خود ہی وہاں پہ ریویو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس سے وہ سارا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. تو سسٹم یہ ہے کہ جس کورٹ کا فیصلہ ہے وہی اس کو ریویو کے بارے میں ریکمینڈ کرے, اور اوپر والی اتھارٹی جو ہے اس کو صرف سینکشن کے معاملے میں دیکھے, اس کو اینالائز کرے کہ کیا یہ صحیح طور پہ کہہ رہا ہے اپنے طور پہ, اور ان کو کوئی اتنا لمبا چوڑا فیصلہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
صرف یہ دیکھیں کہ سینکشن اس میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا ڈکلائن کر دے یا الاؤ کر دے. تو یہ سسٹم اور طرح کا چلا ہوا ہے ہمارے سارے ڈسٹرکٹ میں. تو یہ مناسب ہے. تو یہ ہوا کہ جو فیصلہ کسی کا ریویو ہونا ہے اور وہ بندہ خود موجود نہیں ہے جس نے فیصلہ کیا تھا، تو پھر کون ریویو کرے گا؟ ریویو وہی کرے گا جو نیا آ گیا اس کی جگہ پہ، لیکن صرف سبجیکٹ ٹو گیٹ پرمیشن آف دی ہائر اتھارٹی. پرمیشن لے گا ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے. اس طرح جہاں کلیکٹر تحصیل کا یا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کا کوئی فیصلہ ہے تو اس کو وہ ریویو کرنا چاہتے ہیں. اصل بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ تو خود کر سکتا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی سینکشن لینے کی، پرمیشن لینے کی. لیکن وہ بدل گیا ہے، نیا آفیسر آ گیا ہے. تو نیا افسر صاحب سمجھتے ہیں کہ اس میں ریویو ہونا چاہیے، تو اپنی رپورٹ بنائیں گے، ریکمینڈ کریں گے، فیصلہ لکھیں گے. اور پرمیشن کہاں سے لیں گے؟ کمشنر صاحب سے. وہ وہاں سے پرمیشن لے سکتے ہیں وہاں سے. اگر کمشنر صاحب کا فیصلہ، ایڈیشنل کمشنر کا، وہ اس میں ریویو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ریویو کریں گے اس کو؟ اگر تو وہ خود موجود ہیں تو وہ ریویو کر سکتے ہیں، اس کو کینسل کر سکتے ہیں، سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ خود موجود نہیں ہے تو پھر سینکشن کے لیے کہاں بھیجیں گے؟ میٹر بورڈ آف ریونیو. بورڈ آف ریونیو اس میں سینکشن دے دے گا یا نہیں دے گا، اس کی مرضی ہے. تو یہ ریویو کا ایک طریقہ کار ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ریویو ہمیشہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے فیصلہ. اگر وہ بندہ سیٹ پہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کا ہائر آفیسر جو ہے اس کو پرمیشن دے گا. لیکن پہلے وہ فیصلہ لکھے گا کہ یہ ریویو کرنا چاہتا ہوں. یہ طریقہ کار ہے. اس میں اتنا کو ابہام بھی نہیں ہے. اور اس کی میعاد کتنی ہے؟ 90 دن، ودن 90 days. لیکن سو موٹو ریویو بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ خود وہ آفیسر ریویو کرنا چاہے وداؤٹ این ایپلیکیشن. دیر از نو لمیٹیشن. لیکن if there is an application, there is a limitation, and which is 90 days. اگر بیان لمیٹیشن ہے تو وہ ریویو جو ہے وہ وہاں پہ فائل نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ ریویو چل سکتا ہے، نہ اس ریویو پہ کوئی ڈسیزن آ سکتا ہے. پہلے تو لمیٹیشن کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ میں گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ ہمیشہ جو 160 4 دفعات میں نے آپ کو گزارش کی ہے، 161 162 163 اینڈ 164. تو یہ کوئی بھی فیصلہ کسی ریونیو اتھارٹی کا، ریونیو بورڈ کا، ریونیو آفیسر کا ہو تو اس کے بارے میں جو اس کو چیلنج کرنے کے لیے ان کا جو سہارا لینا پڑتا ہے. ایک اور میں نے بات کی تھی کہ 1957 کا بورڈ آف ریونیو کا ایکٹ بنا، جس سے بورڈ آف ریونیو بنا تھا پنجاب کا یا ویسٹ پاکستان بورڈ آف ریونیو کہہ رہے ہیں اس کو، اس وقت یہی ہوتا تھا. اس میں انہوں نے ایک سیکشن 8 دی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر بورڈ آف ریونیو خود کو غلطی کر جاتا ہے کوئی فیصلہ صادر کرنے میں، یعنی آن دی فیس آف اٹ اس پہ غلطی ہے، یا اس وقت وہ ایویڈنس موجود نہیں تھی جب انہوں نے فیصلہ کیا، بعد میں وہ ظاہر ہوگی یا مل گئی کسی کو، تو وہ ساتھ لگا کے وہ پیش کرنا چاہتا ہے، تو ویدر دا بورڈ آف ریونیو کین ریویو ہز اون ڈیسیژن. اس میں انہوں نے پاور دی سیکشن 8 کے تحت، اور سیکشن 8 کے تحت پھر وہ بورڈ آف ریونیو اپنا فیصلہ خود ریویو کر سکتا ہے. وہاں پہ پورا بورڈ بیٹھتا ہے، وہ ریویو کرتے ہیں اس کو، اور وہاں پہ دیکھتے ہیں. یعنی بورڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے ممبر 1 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا غلطی ہے ہمارے فیصلے میں. اگر وہ غلطی ہے تو پھر وہ فیصلہ اپنا بدل سکتے ہیں، اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں، نیا فیصلہ دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریویو کی پاور ہے، اور یہ صرف اور صرف بورڈ آف ریونیو کو حاصل ہے. انڈر سیکشن 8 جو ہے ایکٹ جو ہے 1957 کو اس کے تحت. تو یہ تھا ریویو کے بارے میں. تو اب ریویو کا پاورز 2 طرح کی ہو گئی. ایک ریویو کی پاور صرف بورڈ آف ریونیو کو بھی حاصل ہے، کمشنر کو بھی حاصل ہے، کلیکٹر کو بھی حاصل ہے، اور تحصیلدار کو بھی حاصل ہے. لیکن ایک بورڈ آف ریونیو کو پاور ایکسکلوسیو بورڈ آف ریونیو کو حاصل ہے، جو صرف جب بورڈ سے فیصلہ ہوگا اس کا ریویو بورڈ سیکشن 8 کے تحت کر سکتا ہے 1957 کے تحت. تو یہ ریویو کی پاور ہے. تو ریویو کی پاورز میں جو سو موٹو ریویو ہوگا اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، لیکن جو ریویو کی اپلیکیشن پہ آئے گا اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ 90 days ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے مطابق چلنا. تو یہ مختصر تھا
آپ کو جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہیرارکی میں کس طرح کسی فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اپیل میں، نگرانی میں اور اپیل میں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں۔ اگر اپیل رائٹ ہے تو اپیل کا رائٹ اویل کریں، اگر اپیل کا رائٹ نہیں ہے تو پھر نگرانی میں جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نظر ثانی کی ضرورت ہے تو نظر ثانی میں چلے جائیں۔ لیکن یہ جو نظر ثانی کا آج کل یہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے نا کہ جناب سو موٹو سیدھی درخواست لی، وہاں پہ کارروائی شروع کر دی، دس از ویری 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 ان لافل، الیگل۔ جب تک نیچے والا لکھ کے نہ بھیجے کہ میں اس کو ریویو کرنا چاہتا ہوں، پھر سینکشن تو اوپر تب ملے گی نا، تو خود ہی وہاں پہ درخواست لے لی، وہاں سے کارروائی شروع کر دی اور بعد میں اجازت دے کر نیچے میٹر بھیج دیا۔ یہ بالکل اپریشیبل نہیں ہے، یہ ڈیپریکیشن ہے اور اس کو ڈیپریکیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا مختصر گفتگو ان چاروں سیکشن کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔